اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 61 تا 70 میں آدم اور ابلیس کا مختصر قصہ، اس کی نافرمانی اور یہ دعویٰ کہ وہ اولاد آدم کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دے گا، اللہ کی نعمتوں کا بیان اور انسان کے ناشکرہ ہونے کی مثال، مشرکین کو انتباہ کہ اللہ تمہیں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ گرفت میں لے سکتا ہے۔ بنی آدم کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ ابلیس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اور پھر بولا کہ بھلا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو اسے مجھ پر فوقیت دیتا؟ اگر تو مجھے روز قیامت تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی ساری اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے، پھر ان میں سے جو شخص بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم۔ اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے گمراہ کر لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے اور ان کے مال و اولاد میں ان کا شریک بن جا اور ان سے بڑے بڑے وعدے کر۔ وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔ اور شیطان تو لوگوں سے بس جھوٹے وعدے ہی کرتا ہے۔ ان عبادی لیس لك عليهم سلطان وكفى بربك وکیلا۔ بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا اور تیرا رب ان کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بلا شبہ وہ تمہارے حق میں بڑی رحمت والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اللہ کے سوا وہ تمام معبود جنہیں تم پکارا کرتے ہو تم انہیں بھول جاتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ پھر جب اللہ تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم دوبارہ اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو ہے ہی بہت ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو
کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لے جانے کے بعد بھی زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ گے۔ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور اس بربادی پر تمہیں ہم سے کوئی انتقام لینے والا بھی نہ ملے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور عزت بخشی، اور انہیں خشکی اور پانی میں چلنے والی سواریاں مہیا کیں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت و فضیلت بخشی۔